السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص طور سے سرپرست حضرات یعنی بچوں کے والدین کے لیے ہے۔ آپ والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، آپ کا بہت بڑا فرض ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جن بچوں کو آپ نے پیدا کیا ہے، جن بچوں کو آپ نے پالا پوسا ہے، جن بچوں کو آپ نے اتنا بڑا کیا کہ اب ماشاءاللہ وہ اسکول جاتے ہیں، اپنے کام خود سے کرنے لگتے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے، تو اتنا بڑا ہونے تک کہ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو تکالیف جھیلی ہیں، تو ان تمام تکالیف کے، ان تمام قربانیوں کے ساتھ آپ کا ایک اور بہت بڑا فرض اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ بچے نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، یہ نوجوان بچے اب یہاں سے اپنے مستقبل میں یہ کیا بنیں گے، ایسی منزلوں کی طرف گامزن ہونے والے ہیں۔ یہاں سے ان کے مستقبل کا فیصلہ یا کون سی منزل پر انہیں جانا ہے، یہ یہاں سے طے ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدر میں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اسی تقدیر اور مقدر کے مالک نے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ دعا کریں گے، اگر آپ کاوشیں کریں گے، اگر آپ ہمت رکھیں گے، حوصلہ رکھیں گے اور مناسب وقت میں مناسب اقدام اٹھائیں گے، اقدامات کریں گے، قدم اٹھائیں گے، تب آپ کو وہ کچھ ملے گا جو اس رب کی مرضی ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا والی بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے سے دائرے میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ملنا ہے، اور وہ اچھا ہے، کسی کے لیے برا نہیں لکھا گیا ہے۔ لیکن جو اپنی جگہ سے حرکت کرے گا، دائرے کے مرکز سے حرکت کرے گا اور سرکمفرنس آف اے سرکل یعنی دائرے کے محیط تک جائے گا، تو اسے وہ سب ملے گا جو بہتر سے بہتر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس دائرے تک، اس مقام تک، اس دائرے کے اس حصے تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں تک اسے جانا ہے، اپنی جگہ بیٹھا رہے گا، تو اس کے مقدر میں جو بہتر تھا وہ بھی اسے حاصل نہیں ہوگا، وہ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے سمجھانے کے لیے بہت بڑے مفسر کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال مدعا آج کا یہ ہے کہ ابھی اسکول میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً ہائی اسکول میں آنے کے بعد میں وہ شعور کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، انہیں شعور کے بہت سارے دروازے ان پر واہ ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کھل چکے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب کہ انہیں شعور حاصل ہو چکا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے مکمل طور پر باشعور نہیں ہو جاتے، لیکن بہت حد تک وہ شعور کی منزلوں کو سمجھنے لگتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز انہیں ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں جو ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ کرنے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ مجبور کرنے سے مراد مار ٹھوک کر یا طنز کر کے یا برا بھلا کہہ کر یا گالیاں دے کر بالکل نہیں ہے، بلکہ مجبور کرنے کا مقصد یہ ہے، یا مجبور کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پیار و محبت سے، شفقت سے، بار بار بولنے کے بعد ہیمورائزنگ کر کر انہیں اس بات پر، ان چیزوں پر مجبور کر دیا جائے جو ان کے لیے لازمی ہے، جیسے پڑھائی کرنا، ہوم ورک کرنا، پیپر کی تیاری کرنا، امتحانی پرچوں میں جیسا سوالات آتے ہیں ان سوالات کے مطابق جوابات کو یاد کرنا، سمجھنا، حل کرنا،
پھر وقت سے پہلے امتحان کی تیاری کرنا، امتحان میں برابر وقت پر پہنچنا، اطمینان کے ساتھ پرچہ حل کرنا۔ اگر 100 میں سے 100 یا 40 میں سے 40 یا 50 میں سے 50 نمبرات حاصل کرنے کی تیاری نہ ہو، تب بھی کم از کم 100 میں سے 80 یا 85 تک پہنچنا، 40 میں سے 35 36 تک پہنچنا، 50 میں سے 45 46 تک پہنچنا۔ اپنے بچے نے امتحان میں اتنے نمبرات اچھے سے حاصل کرنا، پیپر لکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سوال جواب یاد ہونے چاہیے، کنفیوژنس جو ہوتے ہیں، ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایسی حد تک اپنے بچے کو پہنچانے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ بحیثیت والدین کے، سرپرست حضرات کی حیثیت سے میں ایسے کام کرنے ہیں۔ فلاں فلاں پڑھتا ہے، تم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے تو تمہارے کام میں آئیں گا، ہمارے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ایسے الفاظ کہہ دینے سے اپنے فرض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ اسکول میں اساتذہ آپ کو میٹنگز کے لیے بلاتے ہیں، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک بھی میٹنگ میں کچھ سرپرست حضرات شریک نہیں ہو پاتے، کوئی میٹنگ میں نہیں جاتے، اسکول میں جا کر ملتے تک نہیں۔ بچہ پہلی کلاس سے لے کر تو ہائی اسکول میں پہنچ جاتا ہے، مگر والدین کچھ، تمام نہیں، کچھ ایسے والدین ہیں جو اسکول میں ٹیچر سے ملاقات تک نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں شرم آتی ہے، یا پھر بغیر شرم کے بھی بس کیوں ملے بھائی، کیا کہنے کو کچھ نہیں ہے، بات کرنے کو کچھ نہیں ہے تو کیوں ملے۔ وہ کبھی ملتے ہی نہیں۔ اب جب ملیں گے نہیں اساتذہ سے جا کر تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کی پرفارمنس کیا ہے اسکول میں، آپ کے بچے کی تصویر، امیج کیا ہے اساتذہ کی نظر میں، اسکول میں اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کا اثر، اس کی پڑھائی میں ترقی، اس کی پڑھائی میں پیچھے رہنا، یا کس حد تک پیچھے ہے یا کس حد تک آگے ہے، اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی، کیونکہ ایک رخ وہ ہوتا ہے جو آپ ایک والدین کی حیثیت سے گھر پر رہ کر دیکھتے ہیں، اور ایک رخ وہ ہوتا ہے جو اسکول میں اساتذہ کی نظر میں آتا ہے۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ دونوں بچے کی جو دونوں تصاویر ہیں، گھر کی اور ایک اسکول کی، وہ جا کر آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کے مطابق اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر بچے میں کوئی منفی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اگر بچے میں کوئی اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ مزید اچھی، مزید بہتر ہو سکتی ہیں۔ امتحانات کا زمانہ ہے، اسکول میں اساتذہ اپنا نصاب، اپنا سلیبس، اپنا پورشن پورا مکمل کر چکے ہیں، پورا کر چکے ہیں، امتحانات کی تیاری کروائی جا رہی ہے، لیکن ہر اسکول میں ہر کلاس میں کم از کم 60% طلبہ ایسے ہیں جو پڑھائی کے عمل میں حصہ ابھی بھی نہیں لے رہے ہیں۔ حد یہ ہوتی ہے کہ صرف 40% طلبہ ہیں جنہیں سوالات معلوم ہوتے ہیں، جوابات معلوم ہوتے ہیں، سوالات کی وہ تیاری کرتے ہیں اور پڑھائی وقت پر کرتے ہیں۔ ان کے والدین اسکول میں میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اسکول کے میٹنگ کے علاوہ وہ خود سے اسکول میں آ کر اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں، فون پر رابطہ قائم کرتے ہیں، گھر پر بچوں کو پوچھتے ہیں امتحانات کب سے ہے، ٹائم ٹیبل لکھے ہیں کیا، بتاؤ کتنی پڑھائی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ 40% طلبہ امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہیں، آگے ڈاکٹرز، انجینئرز بنتے ہیں، یا پھر اگر ڈاکٹر انجینئر نہ بھی بنے تو ایک بہترین شخصیت کے روپ میں وہ سماج میں آتے ہیں۔ لیکن جو 60% جو 60% پیرنٹس طلبہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھائی میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین ان میں، ان کی ترقی میں یا ان کی تعمیر میں، انہیں بنانے میں حصہ صحیح طور سے نہیں لے پاتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم والدین کیسے بنیں یا والدین کے فرائض کیا ہوتے ہیں، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہم آپ کو سکھانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا سکھانا آپ کو مقصد نہیں ہے، صرف آپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے، کچھ آپ کی سنائیں، کچھ ہماری سنیں، کہیں آپ ہمیں آئینہ دکھائے، کبھی ہم آپ کو آئینہ دکھائے، اس لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک کی ایک کرکٹ کی ٹیم ہے، ہمیشہ ہار جاتی ہے، ہمیشہ ہار جاتی ہے، وہ ٹیم کسی سے بھی ہار جاتی ہے۔ تو اس ٹیم کا جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، وہ چیئرمین ہمیشہ جب بھی پریس کانفرنس میں آتا ہے، ٹی وی کے سامنے آتا ہے، مائک پر آتا ہے،
تو ٹیم کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ٹیم میں نالائق لوگ شامل ہو گئے، نکمے لوگ شامل ہو گئے ہیں، یہ اپنی محنت نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ طنز کرتا ہے اپنی ٹیم پر اور ٹیم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب اس اللہ کے بندے کو، اس چیئرمین کو کرکٹ بورڈ کے، کون یہ سمجھائے کہ بھائی تم اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہو، تمہاری اتنی بڑی حیثیت ہے اور تم اس پوسٹ پر تنقید کرنے کے لیے، برا بھلا بولنے کے لیے، رونے کے لیے نہیں بیٹھے ہو، بلکہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ اپنی ٹیم میں پیار سے، محبت سے، شفقت سے جو ضروری رد و بدل ہے، تبدیلیاں ہیں، وہ کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئر، یہ کھلاڑی یہاں پر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو اسے وہاں پر دوسری جگہ جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہے وہاں بیٹھائیے، یا اس کی جو فیلڈنگ ہے یا باؤلنگ ہے یا بیٹنگ ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوتاہی ہے، کمی ہے، آلسی پن ہے، ایدھی پن ہے، سستی ہے، نکما پن ہے، تو اسے آپ پیار محبت سے دور کیجئے، تربیت کیجئے، آپ اس کی اپنی صلاحیت استعمال آپ کیجئے اور ٹیم کو بہتر بنائیے تاکہ ٹیم کامیابیاں حاصل کر سکے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتے، اور ہمیشہ آپ ان کا پچھلا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے اس کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب کا، وہ صرف بڑبڑ تنقید طنز۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ٹیم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ بس ایسے ہی آپ یعنی والدین بھی معمولی حیثیت نہیں رکھتے، یاد رکھیے آپ بھی ایک بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب اتنی بڑی پوسٹ ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑی، ہم اساتذہ سے، ٹیچرز سے بڑی پوسٹ آپ کی ہے۔ کیسے؟ گھر پر آنے کے بعد اپنے بچوں کو پوچھئے امتحانات کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، بتائیے، آپ کے پاس لکھا ہے کون سا پیپر ہے؟ اچھا یہ ریاضی کا مضمون ہے، ریاضی اول ہے، میتھمیٹکس پارٹ 1 ہے، میتھمیٹکس کا حصہ اول ہے، کتنے سبق آنے والے ہیں؟ چلیے بتائیے کتنے سوالات آپ کو حل کرنا آتے ہیں، بتائیے، حل کر کے بیٹھنا ہے ان کے پاس، پڑھانا نہیں ہے۔ آپ چاہے پہلی کلاس پاس ہے، دوسری کلاس پاس ہے، چلتا ہے، آپ کو گریجویشن کرنا یا 15ویں پاس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو صرف کروانا ہے، ان سے کروانا ہے، ٹیچرز پڑھائیں گے یا بچے پڑھیں گے، آپ کو صرف جانچنا ہے۔ آپ نہیں کرتے، آپ میٹنگ میں نہیں آتے، آپ اسکول میں نہیں آتے، آپ بچے سے پوچھتے نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں کون سا ٹیچرز انہیں پڑھاتے ہیں، ان کے پیپرز کون سے دن کون سے، کچھ نہیں معلوم ہوتا آپ کو، اور آپ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب مستقبل میں وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، ان کا بھوشیہ، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، تب آپ برا بھلا کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں، وہ اسکول میں ٹیچرز نے آج کل نہیں پڑھا رہے، پہلے ایسے بات نہیں رہی، پہلے ایسے ٹیچرز نہیں رہے، پہلے ایسے اسکولز نہیں رہے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بچے ایسے ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی آپ والدین ہیں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا بچہ دن رات موبائل فون پہ، سوشل میڈیا پہ وقت برباد کر رہا ہے تو آپ پیرنٹس ہیں۔ وہ بچہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کے کان کے نیچے ایک تھپڑ رسید کر دے، اتنا بڑا نہیں ہوا ہے، تو آپ اسے کان کے نیچے ایک رسید کیجئے کہ لاؤ ادھر، پیار سے نہیں مانتا لائیے۔ پیرنٹس ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں بچے دن بھر موبائل لے رہے، سن رہے نہیں، آپ کا نہیں سن رہے اگر وہ گھر پر، تو کس کا سنیں گے؟ دن بھر بچوں میں دوستوں کے ساتھ میں مٹر گشتی، آوارہ گردی کر رہے ہیں، گھر کیوں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ انہیں وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ اس کی آپ پتہ لگائیے، وجہ ڈھونڈیے۔ بہرحال ابھی امتحانات کا زمانہ ہے تو انہیں پڑھنے کو کہیے، پیار سے بیٹھیے ان کے پاس، جانچیے، صرف پڑھنے کو مت کہیے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنے سوالات یاد ہوئے، چیک کیجئے، جانچیے آپ۔ والد اگر یہ کہیں گے کہ میں کماتا ہوں، میرا کام کمانا ہے، ماں کا کام دیکھنا ہے، امی اگر کہیں گے کہ میں برتن دھوتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، میرے حال مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تو پھر بتائیے والد اور والدہ سے اگر یہ فرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو بچوں کو کسی اناتھ آشرم میں بھرتی کروا دیں یا کسی ہاسٹل میں رکھوا دیں کہیں دور۔ آپ کو برا لگ رہا ہوگا اس بات کا، آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی، مگر یقین کیجئے جو ستیہ ناش ہو رہا ہے بچوں کا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف کسی ایک کو ہم فرض ادا کرنے کو کہیں گے اور باقی کے لوگ، ایک ٹیم ورک ہے یہ، ٹیم ورک کے ٹیم کے باقی ممبران، باقی ممبرز اپنے اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو وہ ٹیم اپنی منزل کو نہیں پہنچے گی، کامیابی حاصل نہیں کرے گی۔ تو اس لیے برائے مہربانی بچوں کو آج سے اسی وقت سے لے کر بیٹھیے، کتنی تیاری ہوئی ہے، کاپیاں پوری ہے، چیک ہے، جانچ ہے، کلاس ورک ہے، ہوم ورک ہے، پوری ہے، نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، ٹیچرز سے، اساتذہ سے جا کر ملیے۔ اگر آپ کی بچے کی اسکول کے اساتذہ، ٹیچرز آپ کو فون نہیں کرتے ہیں یا میٹنگ کبھی نہیں ہے تو بھی آپ جا کر مل سکتے ہیں،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मुलाकात के लिए आ गया था, सोचा अपने बच्चे का हाल क्या चल रहा है स्कूल में जांच लूं, देख लूं कैसी चल रही है सर हमारे बच्चे की पढ़ाई, कैसी चल रही है सर हमारी बच्ची की पढ़ाई। ऐसा अगर आप टीचर्स से मिलकर कहते हैं तो टीचर्स आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझाएंगे, फिर वो आप अमल में लेकर आएंगे, बच्चों की तरक्की हो जाएगी, उनका मुस्तकबिल बन जाएगा, तो आगे चलकर हमको पछताना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहरहाल ये तमाम बातें आपके समझ में आ रही हैं। आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है, विनंती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अपनी कोशिशों को, अपनी काविशों को समझने की कोशिश कीजिए। पहले कोशिशें करने की बजाय पहले कोशिशों को समझने की ज़रूरत है आज, कि हम जो कोशिश करते हैं वो सही है क्या और वही कोशिश है क्या। सिर्फ बोल दिए कर लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, और हम समझते हैं हमने बहुत बड़ी कोशिश कर ली है, हमने तो कह दिया, हमारा फ़र्ज़ अदा कर दिया। नहीं, ये तो करना ही नहीं है आपको। आपको उसे उंगली पकड़कर लेकर चलना है, रास्ता दिखाना है, उसका हम सफ़र बनना है। सफ़र में कुछ हद तक उसके साथ आपको चलना है, उससे करवाना है आपको। सिर्फ करने को कहना नहीं है, डांटना नहीं है, भाषण नहीं देना है, उससे करवाना है। आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, उसका बेहतर मुस्तकबिल होगा तो आपको खुशी होगी, वरना फिर ज़िंदगी भर आपके बुढ़ापे में आपके आंखों में आंसू आते रहेंगे, दिल में दर्द छलकता रहेगा। औलाद की कमज़ोरी, औलाद की बर्बादी, औलाद की गरीबी या औलाद की नाकामी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, देखा नहीं जाएगा आपसे। तो बराए मेहरबानी आज वक्त को ज़ाय ना करें, बच्चों से पढ़ाई करवाएं, घर में अच्छी पढ़ाई करवाएं। स्कूल में वक्तन फ़ौक्तन टाइम बाय टाइम जाते रहिए, स्कूल में टीचर्स से मिलिए, बच्चों को घर पर जांच करते रहिए क्या आता है क्या नहीं आता है। हाई स्कूल में आ गए, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। कॉलेजेस में जा रहे बच्चे तो सही में कुछ हासिल कर रहे हैं या सिर्फ टाइम बर्बाद कर कर आ रहे हैं। तो ये सब देखिए, आपका काम है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी औलाद है, आपका पहला फ़र्ज़ है अपनी औलाद पर कि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे इक़दामात करें। उम्मीद है कि हमने जो कहा वो आपने शुरू से आखिर तक बोर हुए बगैर, बोरियत महसूस किए बगैर आपने मुकम्मल और बग़ौर समात फरमाए होंगे, और आप अपने तलबा को यानी अपने बच्चों को इन बातों से आगाह करेंगे। साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर को भी इस बात से आगाह करेंगे, इन बातों से, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर यानी आपका शोहर या आपकी बीवी, अगर बच्चे की वालिदा ये बात सुन रही हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि अपने शोहर से ये बात करें। अगर बच्चे के वालिद ये बात सुन रहे हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि बच्चे के वालिदा से भी ये बात करें, क्योंकि आप दोनों एक टीम मेंबर हैं और आपकी टीम का ये फ़र्ज़ है कि आपके बच्चों की आप अच्छी तरबियत करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक दूसरे से ये बातें शेयर करेंगे, और बच्चों की तरक्की के लिए आज से आप अपने फ़राइज़ पर एक नज़र करेंगे, और नज़र डालने के बाद में आपको समझ में आएगा कि वाकई में आज जितना मैंने आपको बताया हूँ उसमें से आप कितना करते हैं, कितने काम करते हैं, कितने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और बच्चों की इम्तिहानात की तैयारी करवाएं। बच्चे इम्तिहानात में बगैर पढ़ाई करके भी आते हैं। अक्सर स्कूलों में, महाराष्ट्र भर में हज़ारों स्कूलें हैं, तमाम स्कूलों में जब लोग देखते हैं, जो टीचर्स देखते हैं, तो उनको भी अफसोस होता है। कुछ बच्चों को कितना भी डांटो, मारो, प्यार से समझाओ, हौसला अफजाई करो, मोटिवेशन दो, कुछ भी करो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो इम्तिहान में बगैर तैयारी के आते हैं, पेपर खाली छोड़ देते हैं, गलत सलत लिख देते हैं और नाकाम हो जाते हैं। अफसोस होता है, सच में बहुत अफसोस होता है। फिर किसको दोषी ठहराया जाए, किसको आरोपी ठहराया जाए, किसको कसूरवार ठहराया जाए, ये सवाल पैदा हो जाता है। मगर किसी को दोष देने से या कसूरवार ठहराने से वो जो बर्बादी हो गई है वो बर्बादी ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब्दील नहीं हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि बर्बादी ना हो और अच्छा ही अच्छा हो, सब खुशमंगल हो और कामयाबियाँ इन बच्चों के कदम चूमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो हम कहना चाह रहे थे वो तमाम बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।